الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 84 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 16 بیٹھنے اور سونے اور چلنے کے آداب۔ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ حسب معمول قرآنی آیات احادیث مبارکہ ریکارڈ نہیں کروں گا، مگر یقین مانیے ہر حدیث پڑھنے والی ہے، ہر آیت پڑھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، بہت آسان فہم ہے، بغیر شرح کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہو سکے تو ضرور اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیا کریں۔ اگر نہیں دیکھ سکتے یا اردو پڑھنی نہیں آتی تو ہندی پڑھ لیجئے، ہندی بھی پڑھنی نہیں آتی نو پرابلم، بالکل بے فکر رہیں۔ جو آڈیو آپ کو عرض کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں فقہ کے مسائل، اور یہ الحمدللہ ہمارے فقہائے کرام نے قرآن، حدیث اور اقوال بزرگان دین پڑھ کر منتخب کیے ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ عین قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں اطمینان کے ساتھ ان مسائل کو سمجھیے، انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں پائیں گے۔ سارے مسائل بھی ریکارڈ نہیں کروں گا، جو زیادہ مشہور، زیادہ مطلب عمل میں آنے والی باتیں انشاءاللہ تعالی وہ عرض کروں گا۔ مسئلہ 1، قیلولہ یعنی دوپہر کی تھوڑی نیند یا دوپہر کا بغیر سوئے ہوئے آرام۔ قیلولہ کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے، ذکر الہی کرتے ہیں، یا کتب بینی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہوا قیلولہ سے دفع ہو جائے گا۔ مسئلہ 2، دن کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئے اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسارہ کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، سوا اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، یہاں تک کہ سو جائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ سو کر صبح سے پہلے ہی اٹھ جائے اور اٹھتے ہی یاد خدا کرے، یہ پڑھے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد زندگی دی اور قیامت کے دن اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اسی وقت اس کا پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری اور تقوی کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ یعنی کہ سو کر اٹھا ہے تو نیت کر لے کہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ مسئلہ 5، جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، یعنی لڑکا جب اتنا بڑا ہو جائے اپنی ماں یا بہن یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے، صرف اپنی زوجہ یا باندی کے ساتھ سو سکتا ہے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ دیکھنے اور چھونے کا بیان۔ مسائل فقہیہ، اس باب کے مسائل 4 قسم کے ہیں: مرد کا مرد کو دیکھنا، عورت کا عورت کو دیکھنا، عورت کا مرد کو دیکھنا، مرد کا عورت کو دیکھنا۔ مرد کے ہر حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے سوا ان اعضاء کے
جن کا ستر ضروری ہے، وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے کہ اس حصہ بدن کا چھپانا فرض ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان کو عورت کہتے ہیں۔ کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو اسے منع کریں، اور ران کھولے ہوئے دیکھے تو سختی سے منع کریں، اور شرمگاہ کھولے ہوئے ہو تو اسے سزا دی جائے، مگر یہ سزا دینا حاکم کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ لیں۔ مسئلہ 2، جس حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے اس کو چھو بھی سکتا ہے۔ مسئلہ 4، عورت کا عورت کو دیکھنا، اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے، بشرطے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ مسئلہ 6، عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ مسئلہ 8، مرد کا عورت کو دیکھنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کو دیکھنا۔ 2، مرد کا اپنے محرم کی طرف نظر کرنا۔ 3، مرد کا آزاد عورت اجنبیہ کو دیکھنا۔ 4، مرد کا دوسرے کی باندی کو دیکھنا۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی ایڑی سے چوٹی تک، یعنی مرد اپنی زوجہ یا باندی کو دیکھے۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ عورت کی ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کر سکتا ہے، شہوت اور بلا شہوت دونوں صورتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں قسم کی عورتیں یعنی زوجہ اور باندی اس مرد کے ہر عضو کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور نظر میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں باندی سے مراد وہ ہے جس سے وطی جائز ہے۔ مسئلہ 14، جو عورت اس کے محرم میں ہو اس کے سر، سینہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن، قدم کی طرف نظر کر سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کی شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ محرم کے پیٹ، پیٹھ، ران کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح کروٹ اور گھٹنے کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز ہے۔ کان اور گردن اور شانہ اور چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ مسئلہ 17، والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ مسئلہ 21، اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے چہرہ اور ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی اس کے موافق یا مخالف شہادت دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے نہ دیکھا ہو تو کیوں کر گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اور یوں بھی ضرورت ہے کہ بہت سی عورتیں گھر سے باہر آتی جاتی ہیں، لہٰذا اس سے بچنا بہت دشوار ہے۔ بعض علماء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے۔ مسئلہ 22، اجنبی عورت کے چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھنا اگرچہ جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں، اگرچہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ نظر کے جواز کی وجہ ضرورت اور بلوائے عام ہے، چھونے کی ضرورت نہیں، لہٰذا چھونا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے مصافحہ جائز نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوقت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ نہ فرماتے، صرف زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں، اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ محل شہوت نہ ہو تو اسے مصافحہ میں حرج نہیں۔ یوں ہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنہ کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مصافحہ کر سکتا ہے۔
مسئلہ 28، اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنے میں ضرورت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت بیمار ہے، اس کے علاج میں بعض اعضاء کی طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ اس کے جسم کو چھونا پڑتا ہے، مثلا نبض دیکھنے میں ہاتھ چھونا ہوتا ہے، یا پیٹ میں ورم کا خیال ہو تو ٹٹول کر دیکھنا ہوتا ہے، یا کسی جگہ پھوڑا ہو تو اسے دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ٹٹولنا بھی پڑتا ہے۔ اس صورت میں موضع مرض کی طرف نظر کرنا یا اسے ضرورت سے بقدر ضرورت اس جگہ کو چھونا جائز ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ کوئی عورت علاج کرنے والی نہ ہو، ورنہ چاہیے یہ کہ عورتوں کو بھی علاج کرنا سکھایا جائے تاکہ ایسے مواقع پر وہ کام کریں کہ ان کے دیکھنے وغیرہ میں اتنی خرابی نہیں جو مرد کے دیکھنے وغیرہ میں ہے۔ اکثر جگہ دائیاں ہوتی ہیں جو پیٹ کے ورم کو دیکھ سکتی ہیں، جہاں دائیاں دستیاب ہوں مرد کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی یہی احتیاط ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ بدن کھولا جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے، باقی حصہ بدن کو اچھی طرح چھپا دیا جائے کہ اس پر نظر نہ پڑے۔ مسئلہ 29 ہے، عمل دینے یعنی دوا دینے کی ضرورت ہو تو مرد کے موضع حقنہ یعنی کسی دوا کی بتی یا پچکاری چڑھانے کی جگہ یعنی پیچھے کا مقام کی طرف نظر کر سکتا ہے، یہ بھی بوجہ ضرورت جائز ہے، اور ختنہ کرنے میں موضع ختنہ کی طرف نظر کرنا بلکہ اس کا چھونا بھی جائز ہے کہ یہ بھی بوجہ ضرورت ہے۔ مسئلہ 35 ہے، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت یعنی دونوں کا ایک مکان میں تنہا ہونا حرام ہے۔ ہاں اگر وہ بالکل بوڑھی ہے کہ شہوت کے قابل نہ ہو تو خلوت ہو سکتی ہے۔ عورت کو طلاق بائن دے دی تو اس کے ساتھ تنہا مکان میں رہنا ناجائز ہے، اور اگر دوسرا مکان نہ ہو تو دونوں کے مابین پردہ لگا دیا جائے تاکہ دونوں اپنے اپنے حصہ میں رہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ شوہر فاسق نہ ہو، اور اگر فاسق ہو تو ضروری ہے کہ وہاں کوئی ایسی عورت بھی رہے جو شوہر کو عورت سے روکنے پر قادر ہو۔ یہ طلاق بائن کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے طلاق رجعی دی ہو تو پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا جب تک عدت میں عورت ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ حصہ 8 طلاق مسائل سے پڑھ سن سکتے ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو سکھایا جائے گا، پرانے جو ہیں وہ پہلے سے امید ہے پڑھ چکی ہیں اور یاد بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہے مکان میں جانے کے لیے اجازت لینا۔ مسائل فقہیہ، جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے، پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت شروع کرے، اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں، سلام کرے اس کے بعد کلام شروع کرے۔ مسئلہ 2، کسی کے دروازہ پر جا کر آواز دی، اس نے کہا کون، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ اس جواب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کرے، کیونکہ میں کا لفظ تو ہر شخص اپنے کو کہہ سکتا ہے، یہ جواب ہی کب ہوا۔ مسئلہ 3، اگر تم نے اجازت مانگی اور صاحب خانہ نے اجازت نہ دی تو اسے ناراض نہ ہو، اپنے دل میں کدورت یعنی ناراضگی نہ لاؤ، خوشی خوشی وہاں سے واپس آؤ، ہو سکتا ہے اس کو اس وقت تم سے ملنے کی فرصت نہ ہو، کسی ضروری کام میں مشغول ہو۔ مسئلہ 4، اگر ایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرشتے اسے سلام کا جواب دیں گے، یا اس طرح کہے السلام علیک ایہا النبی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔ مسئلہ 5، آنے والے نے سلام نہیں کیا اور بات چیت شروع کر دی تو اسے اختیار ہے کہ اس کی بات کا جواب نہ دے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سلام سے قبل کلام کیا اس کی بات کا جواب نہ دو۔
مسئلہ 6، آنے کے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہو جائے جب بھی سلام کرے۔ اس کے بعد سلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ مسائل فقہیہ، سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت و آبرو اور مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے، ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے۔ مسئلہ 1، صرف اسی کو سلام نہ کرے جس کو پہچانتا ہو، بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرے چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ بلکہ بعض صحابہ کرام اسی ارادہ سے بازار جاتے تھے کہ کثرت سے لوگ ملیں گے اور زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ مسئلہ 2، اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، سلام کرنا یا جواب دینا۔ کسی نے کہا جواب دینا افضل ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب۔ بعض نے کہا کہ سلام کرنا افضل ہے کہ اس میں تواضع ہے، جواب تو سبھی دے دیتے ہیں مگر سلام کرنے میں بعض مرتبہ بعض لوگ کسر شان یعنی خلاف شان سمجھتے ہیں۔ مسئلہ 3، ایک شخص کو سلام کرے تو اس کے لیے بھی لفظ جمع ہونا چاہیے، یعنی السلام علیکم کہے اور جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام کہے، بجائے علیکم علیکہ نہ کہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ کو سلام کرے جب بھی علیکم کہے، اور بہتر یہ ہے کہ سلام میں رحمت و برکت کا بھی ذکر کرے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور جواب دینے والا بھی وہی کہے۔ برکاتہ پر سلام کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد اور الفاظ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ 4، جواب میں واو ہونا یعنی وعلیکم السلام کہنا بہتر ہے، اگر صرف علیکم السلام بغیر واو کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر جواب میں اس نے بھی وہی السلام علیکم کہہ دیا تو اس سے بھی جواب ہو جائے گا۔ مطلب ایک نے کہا السلام علیکم، دوسرے نے کہا السلام علیکم، بلکہ مختصر شاید آگے آئے گا، کسی نے کہا سلام تو دوسرے نے جواب میں کہہ دیا سلام، تو یہ بھی کافی ہے۔ مسئلہ 6، سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ مسئلہ 10، اہل مجلس پر سلام کیا، ان میں سے کسی نابالغ عاقل نے جواب دے دیا تو یہ جواب کافی ہے، اور بڑھیا نے جواب دیا یہ جواب بھی ہو گیا، جوان عورت یا مجنون یا ناسمجھ بچہ نے جواب دیا یہ ناکافی ہے۔ مسئلہ 13، مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے، اور اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے، اور وہ جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے، یعنی آہستہ آواز میں جواب دے۔ مسئلہ 14، جب اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرے، بچوں کے سامنے گزرے تو ان بچوں کو سلام کرے۔ مسئلہ 15، کفار کو سلام نہ کرے، اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے مگر جواب میں صرف علیکم کہے۔ اگر ایسی جگہ گزرنا ہو جہاں مسلم و کافر دونوں ہوں تو السلام علیکم کہے اور مسلمانوں پر سلام کا ارادہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ السلام علی من اتبع الہدا کہے۔ مسئلہ 18، کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے تو اس کو سلام نہ کرے۔ اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ جمعہ و عیدین کے وقت سلام نہ کرے، سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں، دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے۔ مثلا عالم واعظ کہہ رہا ہے یا دینی مسئلہ پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں، آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے، سلام نہ کرے۔ مسئلہ 19، عالم دین تعلیم میں علم دین میں مشغول ہے، طالب علم آیا تو سلام نہ کرے اور سلام کیا تو اس پر جواب دینا واجب نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ پڑھا نہ رہا ہو سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ یہ اس کی ملاقات کو نہیں آیا ہے کہ اس کے لیے سلام کرنا مسنون ہو، بلکہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح قاضی کے پاس جو لوگ اجلاس میں جاتے ہیں وہ ملنے کو نہیں جاتے بلکہ اپنے مقدمے کے لیے جاتے ہیں۔ مسئلہ 24، کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اس پر سلام پہنچانا واجب ہے،
اور جب اس نے سلام پہنچایا تو جواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کو، اس کے بعد اس کو جس نے سلام بھیجا ہے، یعنی یہ کہے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ۔ یہ سلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے اس کا التزام کر لیا ہو، یعنی کہہ دیا ہو کہ ہاں تمہارا سلام کہہ دوں گا۔ اگر اس وقت یہ سلام اس کے پاس امانت کہ اس وقت یہ سلام اس کے پاس امانت ہے، جو اس کا حقدار ہے اس کو دینا ہی ہوگا، ورنہ یہ بمنزلہ بدیت ہے کہ اس پر یہ لازم نہیں کہ سلام پہنچانے وہاں جائے۔ اسی طرح حاجیوں سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں میرا سلام عرض کر دینا، یہ سلام بھی پہنچانا واجب ہے۔ مسئلہ 25، خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دینا واجب ہے، اور جہاں جواب دو طرح ہوتا ہے، ایک یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری صورت یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے، مگر چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، تو اگر فوراً تحریری جواب نہ ہو، جیسا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا، خواہ مخواہ کچھ دیر ہوتی ہے، تو زبان سے جواب فوراً دے دے تاکہ تاخیر سے گناہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے علامہ سید احمد طحطاوی نے اس جگہ فرمایا وَالنَّاسُ عَنْهُ غافلون، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جو السلام علیکم لکھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھتے۔ تو آج کل کے دور میں میسج بہت آتے ہیں نا، ٹیکسٹ میسج آتے ہیں، واٹس ایپ میسج آتے ہیں، فیس بک پہ یا دیگر اکاؤنٹس پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی سلام ٹائپ کرتا ہے، تو اگر تو لکھ کر جواب فوراً دے سکتے ہیں تو فوراً جواب دے دیں، اور اگر ٹیکسٹ یعنی کہ لمبا ہے اور آپ نے پورا پڑھ کے جواب لکھنا ہے، رپلائی دینا ہے، تو فوراً کہہ دیں وعلیکم السلام زبان سے، اور پورا میسج پڑھ لیں اور پھر آخر میں لکھ کر جواب بھیج دیں۔ مسئلہ 33، کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام۔ نبی اور فرشتہ کے سوا کسی دوسرے کے نام کے ساتھ یوں نہ کہا جائے۔ مصافحہ و معانقہ و بوسہ و قیام کا بیان۔ مسائل فقہیہ۔ مسئلہ نمبر 1، مصافحہ سنت ہے اور اس کا ثبوت تواتر سے ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی اس کے تمام گناہ گر جائیں گے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ مطلقاً مصافحہ کا جواز یہ بتاتا ہے کہ نماز فجر و عصر کے بعد جو اکثر جگہ مصافحہ کرنے کا مسلمانوں میں رواج ہے یہ بھی جائز ہے، اور بعض کتابوں میں جو اس کو بدعت کہا گیا اس سے مراد بدعت حسنہ ہے۔ مسئلہ 2، جس طرح فجر و عصر کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے، دوسری نمازوں کے بعد بھی مصافحہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اصل مصافحہ کرنا جائز ہے تو کسی وقت بھی کیا جائے جائز ہی ہے جب تک شرع مطہر سے ممانعت ثابت نہ ہو۔ مسئلہ 4، مصافحہ کا ایک طریقہ وہ ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا، یعنی ہر ایک کا ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو۔ دوسرا طریقہ جس کو بعض فقہاء نے بیان کیا اور اس کی نسبت بھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ہر ایک اپنا داہنا ہاتھ دوسرے کے داہنے سے اور بائیں سے ملائے اور انگوٹھے کو دبائے کہ انگوٹھے میں ایک رگ ہے کہ اس کو پکڑنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسئلہ 5، مصافحہ مسنون یہ ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملیں تو پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد مصافحہ کریں۔ رخصت کے وقت بھی عموماً مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کے مسنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری، مگر اصل مصافحہ کا جواز حدیث سے ثابت ہے تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے گا۔ مسئلہ 6،
معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا جائز ہے، جبکہ خوف فتنہ اور اندیشہ شہوت نہ ہو۔ چاہیے کہ جس سے معانقہ کیا جائے وہ صرف تہبند یا فقط پاجامہ پہنے ہوئے نہ ہو، بلکہ کرتا یا اچکن بھی پہنے ہو یا چادر اوڑھے ہو، یعنی کپڑا حائل ہو۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے معانقہ کیا۔ مسئلہ 7، بعد نماز عیدین مسلمانوں میں معانقہ کا رواج ہے، یہ بھی اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ معانقہ بھی جائز ہے جبکہ محل فتنہ نہ ہو، مثلا امرد خوبصورت سے معانقہ کرنا کہ یہ محل فتنہ ہے۔ بوسہ کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بوسہ رحمت جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا۔ نمبر 2، بوسہ شفقت جیسے اولاد کا والدین کو بوسہ دینا۔ نمبر 3، بوسہ محبت جیسے ایک شخص اپنے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دے۔ مسئلہ 4، مسئلہ 13 کے تحت نمبر 4، بوسہ تحیت جیسے بوقت ملاقات ایک مسلم دوسرے مسلم کو بوسہ دے۔ 5، بوسہ شہوت جیسے مرد عورت کو بوسہ دے۔ اور 6، ایک قسم بوسہ دیانت ہے جیسے حجر اسود کا بوسہ۔ مسئلہ 14، مصحف یعنی قرآن مجید کو بوسہ دینا بھی صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصحف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے۔ مسئلہ 15، سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت بطور اکرام کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر بقصد عبادت ہو تو سجدہ کرنے والا کافر ہے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ مسئلہ 18، آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز بلکہ مندوب ہے، جبکہ ایسے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جو مستحق تعظیم ہے۔ مثلا عالم دین کی تعظیم کو کھڑا ہونا، کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص آ گیا جس کی تعظیم کرنی چاہیے تو اس حالت میں بھی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ چھینک اور جماہی کا بیان۔ مسئلہ 1، چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور اس کا جواب بھی فوراً دینا اور اس طرح جواب دینا کہ وہ سن لے واجب ہے، جس طرح سلام کے جواب میں ہے یہاں بھی ہے۔ مسئلہ 2، چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ مسئلہ 3، جس کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ جب اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا، اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں۔ ایک مجلس میں کئی مرتبہ کسی کو چھینک آئی تو صرف 3 بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔ مسئلہ 4، جس کو چھینک آئے وہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے جواب میں دوسرا شخص یوں کہے یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کے سوا دوسری بات نہ کہے۔ مسئلہ 8، چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ چھینک کا جواب بعض حاضرین نے دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اور بہتر یہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں۔ مسئلہ 11، چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے اور آواز کو پست کرے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ خرید و فروخت کا بیان۔ مسئلہ 1، جب تک خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہ ہوں کہ کون سی بیع جائز ہے اور کون ناجائز، اس وقت تک تجارت نہ کرے۔ مسئلہ 4، جو شخص چیز کو بیع کر رہا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز میرے پاس اس طرح آئی، اور مشتری کو معلوم ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے، تو جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ یہ چیز اس کو یوں ملی ہے اسے نہ خریدے۔ مشتری کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز کسی دوسرے شخص کی ہے تو بیچنے والے سے خریدنا جائز ہے کہ اس کے قبضہ میں ہونا اس کی ملک کی دلیل ہے اور اس کا معارض پایا نہیں گیا، پھر اس کی کوئی وجہ نہیں کہ خواہ مخواہ دوسرے کی ملک کا تو
توہم کیا جائے۔ ہاں اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس جیسے شخص کی نہیں ہو سکتی، مثلاً وہ چیز بیش قیمت ہے اور یہ شخص ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کی ہوگی، یا جاہل کے پاس کتاب ہے اور اس کے باپ دادا بھی عالم نہ تھے کہ اسے میراث میں ملی ہو، تو اس صورت میں اس کی خریداری سے بچنا چاہیے، اور اس کے باوجود اس نے خرید ہی لی تو خریدنا جائز ہے، کیونکہ خریدار نے دلیل شرعی پر اعتماد کر کے خریدا ہے، یعنی قبضہ کو ملک کی دلیل قرار دیا ہے۔ مسئلہ 5، مشترک چیز میں جو اس کا حصہ ہے اسے نہ بیچے جب تک شریک کو مطلع نہ کر دے۔ اگر وہ شریک خرید لے فبیہا، ورنہ جس کے ہاتھ چاہے بیچ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کو مطلع کرنا مستحب اور بغیر مطلع کیے بیچنا مکروہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ بغیر اطلاع بیع ہی ناجائز ہے۔ مسئلہ 6، اگر بازار والے ایسے لوگوں سے مال خریدتے ہیں جن کا غالب مال حرام ہے اور ان میں سود اور عقود فاسدہ جاری ہیں، ان سے خریدنے میں 3 صورتیں ہیں۔ جس چیز کے متعلق گمان غالب یہ ہے کہ ظلم کے طور پر کسی کی چیز بازار میں لا کر بیچ گیا، ایسی چیز خریدی نہ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال حرام بعینہ ہی موجود ہے مگر مال حلال میں اس طرح مل گیا کہ جدا کرنا ناممکن ہے۔ اس طرح مل جانے سے اس کی ملک ہو گئی مگر اس کو بھی خریدنا نہ چاہیے جب تک بائع یعنی بیچنے والا اس مالک کو عوض دے کر راضی نہ کر لے، اور اگر خرید ہی لی تو مشتری کی ملک ہو جائے گی اور کراہت رہے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ معلوم ہے کہ جس کو غصب کیا تھا یا چوری وغیرہ کا مال تھا وہ بعینہ ہی باقی نہ رہا تو دکاندار سے چیز خریدنی جائز ہے۔ مسئلہ 7، تاجر اپنی تجارت میں اس طرح مشغول نہ ہو کہ فرائض فوت ہو جائیں، بلکہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تجارت چھوڑ کر نماز کو چلا جائے۔ احتکار ممنوع ہے۔ مسئلہ 18 ہے، احتکار کے یہ معنی ہے کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گراں ہونے پر فروخت کرے گا۔ احادیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو 40 روز تک احتکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزام و افلاس میں مبتلا کرے گا۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وہ اللہ سے بری اور اللہ اس سے بری۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کے نفل قبول کرے گا نہ فرض۔ احتکار انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً اناج، انگور، بادام وغیرہ، اور جانوروں کے چارہ میں بھی ہوتا ہے جیسے گھاس بھوسا وغیرہ۔ اچھا، احتکار کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا یہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتیان کرام سے رجوع فرمائیں۔ مسئلہ 25، تاجروں نے اگر چیزوں کا نرخ بہت زیادہ کر دیا اور بغیر نرخ مقرر کیے کام چلتا نظر نہ آتا ہو تو اہل الرائے سے مشورہ لے کر قاضی نرخ ریٹ مقرر کر سکتا ہے، اور مقرر شدہ نرخ کے موافق جو بیع ہوئی یہ بیع جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیع مکروہ ہے، کیونکہ یہاں بیع پر اکراہ نہیں، قاضی نے اسے بیچنے پر مجبور نہیں کیا، اسے اختیار ہے کہ اپنی چیز بیچے یا نہ بیچے، صرف یہ کیا ہے کہ اگر بیچے تو جو نرخ مقرر ہوا ہے اس سے گراں نہ بیچے۔ یہ مسئلہ نمبر 25 تھا۔ آگے ہے قرآن مجید پڑھنے کا بیان، اس کے فضائل۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے بہت فضائل ہیں۔ اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر آدمی کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر اس کے متعلق چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث 2، صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں کوہان والی لائے، اس طرح کہ گناہ اور قطع رحم نہ ہو، یعنی جائز طور پر؟ ہم نے عرض کی کہ یہ بات ہم سب کو پسند ہے۔ فرمایا، پھر کیوں نہیں؟ صبح کو مسجد میں جا کر کتاب اللہ کی 2 آیتوں کو سیکھتا کہ یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 سے بہتر، اور 4 سے بہتر، وعلی ھذا القیاس۔ حدیث نمبر 3، صحیح بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ کافی احادیث مبارکہ یہاں پر درج ہیں، آپ خود سے ان حدیث مبارکہ کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت بہت فائدہ ہوگا۔ 2 حدیثیں مزید انشاءاللہ تعالی میں ریکارڈ کراتا ہوں۔ حدیث نمبر 12 ہے، امام احمد و ترمذی ابن ماجہ دارمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 18 ہے، امام احمد و ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور دارمی کی روایت میں کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ قرآن مجید اور کتابوں کی آداب۔ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ اس سے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اس میں اعراب و نقطے لگانا بھی مستحسن ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اکثر لوگ اسے صحیح نہ پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح آیت سجدہ پر سجدہ لکھنا اور وقف کی علامتیں لکھنا اور رکوع کی علامت لکھنا اور تعشیر یعنی 10 آیتوں پر نشان لگانا جائز ہے۔ اسی طرح صورتوں کے نام لکھنا اور یہ لکھنا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں یہ بھی جائز ہے۔ اس زمانہ میں قرآن مجید کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے، اگر ترجمہ صحیح ہو تو قرآن مجید کے ساتھ طبع کرنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے آیت کا ترجمہ جاننے میں سہولت ہوتی ہے، مگر تنہا ترجمہ طبع نہ کیا جائے۔ مسئلہ 5، قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف بوسیدہ ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے۔ مسئلہ 7، کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجید رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں، بلکہ اس کی یہ نیت باعث ثواب ہے۔ آداب مسجد و قبلہ۔ مسجد کو چونے اور گچ سے منقش کرنا جائز ہے، سونے چاندی کے پانی سے نقش و نگار کرنا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی شخص اپنے مال سے ایسا کرے۔ مال وقف سے ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ متولی مسجد نے اگر مال وقف سے سونے چاندی کا نقش کرایا تو اسے تاوان دینا ہوگا۔ اچھا یہ تاوان وہاں پر ہے جہاں پر اس کا رواج نہیں ہے، مگر فی زمانہ تو لوگ چندہ اسی لیے دیتے ہیں کہ مسجد کی تزئین و آرائش کی جائے، مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے اور بالکل لیٹسٹ انداز سے مسجد کو خوبصورت بنایا جائے، تو یہ تاوان اب متولی پہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بانی مسجد نے نقش کرایا تھا جو خراب ہو گیا تو متولی مسجد مالی مسجد سے بھی نقش و نگار کرا سکتا ہے۔ بعض مشائخ دیوار قبلہ میں نقش و نگار کرنے کو مکروہ بتاتے ہیں کہ نمازی کا دل ادھر متوجہ ہوگا۔ مسئلہ 2، مسجد میں درس دینا جائز ہے، اگرچہ بوقت درس مسجد کی جا نمازوں اور چٹائیوں کو استعمال کرتا ہو۔ مسجد میں کھانا کھانا اور سونا معتکف کو جائز ہے، غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا یا سونا چاہتا ہو تو وہ بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو اور ذکر کرے یا نماز پڑھے، اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے۔ مسئلہ 7، مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے، بشرطے جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہے، السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، خرید و فروخت نہ کرے، ننگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے، گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے، ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، جگہ کے متعلق کسی سے نہ جھگڑے، اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو، نمازی کی آگے سے نہ گزرے، مسجد میں تھوک ہنکار نہ ڈالے، انگلیاں نہ چٹکائے، نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے، ذکر الہی کی کثرت کرے۔ مسئلہ 9 اور آخری،
مسجد کے سائل کو دینا منع ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہے۔ مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ یہ جائز کلام کے متعلق ہے، ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔